الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، ماہ ذوالحجہ کی آمد ہے اور اس مبارک مہینے میں 3 کام بڑے اہتمام سے کیے جاتے ہیں، اور وہ 3 کام ہیں ہی خاص اسی مہینے کا وظیفہ. اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں ان کے کرنے کا حکم نہیں ہے. نمبر 1، حج بیت اللہ. حج بیت اللہ کے تمام مناسک، تمام اعمال، تمام عبادات وہ اسی مہینہ کے 5 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں. اور تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر بالغ مرد و عورت مسلمان پر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے. تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مرد قدر بلند آواز سے اپنے کانوں کو سنائی دے. بہت زیادہ چیخنا چلانا شور شرابہ نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی نمازی کی 1-2 رکعت نکلی ہوئی ہیں اور وہ اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے اٹھا ہے اور یہاں سے تکبیرات تشریق کی صدائیں بلند ہوئیں، اس بیچارے کی نماز ہی اسے بھول گئی. تو ایسا واویلا نہیں ہے. عموماً مسجدوں میں یہ زیادتی کی جاتی ہے، بہت واویلا ہوتا ہے، شور شرابہ ہو جاتا ہے. بس اتنا آواز ہو، دھیما ترنم ہے، اپنے کانوں کو آواز سنائی دے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ. میں تو یہ مائک میں پڑھ رہا ہوں تو آواز آ رہی ہے زیادہ، مگر خواتین کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ بالکل پست آواز میں پڑھیں گی. اور پڑھنی کتنی مرتبہ ہے جی؟ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. بس 3 مرتبہ نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. اگر کسی کو فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا یاد نہ رہی، یہ مسئلہ پھر انشاءاللہ آ بھی جائے گا، لیکن چونکہ آج آ ہی گیا تو بات بھی ہو جائے. اگر کسی کو یاد نہ رہی اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا یا نمازی مسجد سے نکل گیا، صفیں توڑ دیں اس نے،
یا خاتون خانہ ہے، اس نے مصلی اٹھا لیا یا مصلی سے اتر گئی، اس کے بعد یاد آیا تو اب ان کی قضا نہیں ہے، ایک واجب چھوٹ گیا ہے جس پر توبہ استغفار لازم ہے. قضا نہیں ہے، توبہ استغفار لازم ہے واجب کے ترک کرنے پر. اس لیے مسجد میں جو نمازی نماز پڑھتے ہیں یقیناً ان کو تو یاد آ جاتی ہے، سینکڑوں ماشاءاللہ ہزاروں نمازی ہوتے ہیں، مساجد بڑی بڑی مساجد بھری ہوتی ہیں، کسی کو تو یاد ہوگا، وہ پڑھتا ہے تو باقیوں کو یاد دہانی ہو جاتی ہے، مگر ایک خاتون ہے اس کے بھولنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنی جائے نماز پر ایک مخصوص علامت لگا لیں، کوئی نشانی لگا لیں جائے نماز کے کونے پر، چاہے وہ لفظ تکبیر ہی چھوٹا سا لکھ کے لگا لیں، لفظ تکبیر بھی، یا کوئی بھی خاص اشارہ لگا لیں تاکہ اس پہ نظر پڑتے ہی یاد آ جائے. تکبیر تشریق لکھ کر نہیں لگانی. تیسرا عمل جو خاص اسی مہینے کا وظیفہ ہے وہ ہے قربانی. قربانی لفظ قرب سے ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے. قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیکی نصیب ہونا، اللہ کا تعلق نصیب ہونا. یہ وہ مبارک عمل ہے جس کی برکت سے اللہ کا قرب اور اللہ تعالی کا خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے. کیسا تعلق ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ. جو مسلمان ایک جانور ذبح کر رہا ہے، جانور قربان کر رہا ہے، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ہے. بیل ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، اس کے بدن پہ جتنے بال ہیں گن لے کے کوئی گن سکتا ہے؟ بھائی شمار میں آ سکتے ہیں؟ ناممکن. ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ جل جلالہ ایک ایک کامل نیکی عطا فرماتے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کر لیا وفی الصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ جو باریک ریشے ہوتے ہیں بالوں کے جڑوں میں، چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں بالوں کے، سمجھ آ گئی، ہوتے ہیں نا جو ادھورے بال ہوتے ہیں باریک باریک، یا رسول اللہ ان کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہر ریشے کے بدلے بھی اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے. تو کیا خیال ہے بھائی، کروڑوں اربوں کھربوں نیکیاں نصیب ہو گئیں تو اللہ کا قرب نصیب ہوا نہیں ہوا؟ قرب. اس لیے اس کا نام ہے قربانی. کیا ہے جی؟ عید قربان. یہ وہ عید ہے جس کی برکت سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. 3 عمل اسی مہینے کا وظیفہ ہے، چونکہ آمد ہے انشاءاللہ تعالی. اگلے اتوار سے تو پہلے یقیناً ذی الحجہ شروع ہو جائے گی، تو ایسا ہی ہے. کیا تاریخ چل رہی ہے آج؟ اچھا جلدی کر لی ہم. چلے مسائل تو بہرحال سیکھنا ضروری ہے انشاءاللہ. ہاں تو کیا کرنا ہے جی؟ انشاءاللہ تعالی قربانی کرنی ہے، تو قربانی سے پہلے قربانی کے احکام سیکھنے ہیں، مسائل سیکھنے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں جن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کیا ہو جاتا ہے کہ بندے کی اچھی خاصی قربانی ضائع ہو جاتی ہے. اچھی خاصی قربانی، لاکھوں روپے خرچ کر لیا، ہزاروں خرچ کر لیا، مگر ضائع ہو گئی. وجہ یہ ہوتی ہے جانور بھی ذبح کر لیا لیکن چونکہ مسائل سے آگاہ نہیں تھے تو اس کو وہ منزل نہ مل سکی جس منزل کی تلاش میں نکلے تھے. سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے ان مبارک دنوں اور راتوں کی قسمیں کھائی ہیں. فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. فرمایا مجھے وقت فجر کی قسم ہے، وقت فجر کی قسم ہے، ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر طاق اور جفت کی قسم ہے، طاق اور جفت کی قسم ہے. علماء نے، حضرات مفسرین کرام نے یہاں ان آیات کے تحت سورۃ الفجر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فجر کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم اس چیز کی کھاتے ہیں جس چیز سے اللہ کو پیار ہوتا ہے، اللہ کو محبت ہوتی ہے، تو اس لیے فجر کی قسم کھائی ہے. کوشش کریں تھوڑا مل کے بیٹھیں تاکہ یہ جگہ خالی رہے، باہر سے آنے والے ساتھی یہاں بیٹھتے جائیں اور تھوڑا مل جائیں. یہ بیچ میں خلا ہے، یہ یہاں خلا ہے، ادھر ہو جائیں، اب یہاں آ جائیں، ادھر ہو جائیں ماشاءاللہ، اور ادھر ہو جائیں، آگے 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 اور آگے ہو جائیں ماشاءاللہ. کوشش کریں اس سائیڈ کو پر کریں ماشاءاللہ، یہ جگہ خالی کریں، آگے ہو جائیں.
توجہ ہے جی؟ وہ جگہ خالی ہے جی. ہاں ماشاءاللہ, تکلیف کی معذرت. والفجر, فجر کی قسم, تو فرمایا فجر سے مراد ہے 10 ذی الحجہ کی فجر, قربانی کا پہلا دن 10 ذی الحجہ کی فجر. سمجھ آ گئی ہے؟ قربانی کا پہلا دن, یہ فجر ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کو اس وقت فجر سے بڑا پیار ہے. یہ وقت فجر بڑا مبارک ہے. قربانی کا ایک لقب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, یوم الضیافہ. جیسے عید الفطر کا ایک لقب ہے یوم الجائزہ, بدلہ ملنے کا دن. اس کا لقب ہے یوم الضیافہ, مہمان نوازی کا دن. کون سا بھائی؟ کون مہمان ہیں؟ ایمان والے. کس کے در کے مہمان ہیں؟ میزبان اللہ جل جلالہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی میزبانی کیا کہنے, فرمایا نزلا من غفور الرحیم. یہ مہمانی عام مہمانی نہیں ہوتی, یہ غفور الرحیم اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہو رہی ہے. غفور الرحیم اللہ, یعنی کیا مطلب ہے؟ مہمان تب بنایا نزلا من غفور, پہلے مغفرت کر دی پھر تمہیں کھلایا. نزلا من غفور, غفور صفت غفور بیان کر کے بتا دیا کہ پہلے راضی ہو چکا ہوں, اور ہم بھی اسی کا اکرام کرتے ہیں, اسی کے لیے دسترخوان سجاتے ہیں جس کی دل میں کوئی جگہ ہوتی ہے, جس سے ہم مہمان بنانا پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی جس سے راضی ہوں گے تو اس کو اپنا مہمان بننا پسند فرمائیں گے. اور آگے فرمایا رحیم بھی ہوں, چھوٹی موٹی خطاؤں سے تو ویسے ہی درگزر کر رہا ہوں. رحیم ہوں, بڑا مہربان ہوں. ہاں جی, معاف بھی کرتا ہوں, درگزر بھی کرتا ہوں. ساجد بھائی جاگ کے ماشاءاللہ, سب کی توجہ ہے. آپ ناراض تو نہیں ہوتے جی؟ ناراض ہوں گے پھر بھی بہرحال سونے نہیں دوں گا. جی جی ہاں, سونا منع ہے بھائی, بس یہی ایک چیز ہے. ہاں اللہ ہماری زندگیاں سونے سے بھی قیمتی بنا دے. والفجر, وقت فجر کی قسم, وہ جو اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہے, فرمایا آؤ آؤ بڑا پیارا دن آ گیا, میں اللہ نے تمہارے لیے دسترخوان سجا دیا. اس لیے شرعی حکم یہ ہے کہ عید کے دن کھانے کا آغاز اگر ممکن ہو سکے تو قربانی کے گوشت سے کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بابرکت کھانا ہے. اور اس دن اگر برکت والے نوالے ہی پیٹ میں جائیں گے, برکت والے نوالوں سے آغاز ہوگا تو انشاءاللہ زندگی میں نور آئے گا. لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس دن روزہ ہے. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے ہمیں کہ چلیں جی قربانی والے دن صبح کے وقت روزہ ہے اور گوشت تیار ہونے تک روزہ ہے, اب اس سے روزہ افطار کر لیں گے. یہ روزہ نہیں ہوتا ہے بھائی, اس کو روزہ سمجھنا بھی گناہ ہے اور روزے کا ثواب بھی نہیں ہے. 5 دن, پورے سال میں 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. کیا؟ ویسے تو روزہ کے ذریعے کتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, لیکن سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا کیا ہو گیا پیارے؟ نمبر 1 عید الفطر کا دن, اس لیے کہ یہ بھی مہمان نوازی کا دن ہے. ہاں جی آؤ, اللہ کے دسترخوان سجے ہیں, اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم اگر کسی کے لیے کھانے تیار کریں اور وہ مہمان خصوصی ہو, خاص اسی کے لیے اتنا کچھ کیا گیا ہو, انواع و اقسام کی ڈشز تیار, دسترخوان سج گئے ہوں, اس کی وجہ سے کئی دوست احباب کو بلا لیے, بھائی ہمارا بہت پیارا ایک دوست آ رہا ہے, مہمان آ رہا ہے, اس کے کھانے میں آپ بھی شریک ہو جائیں, سب مہمان آ جائیں اور وہ پیارا بھی آ جائے, اور پیارا آتے ہی جب اس کے سامنے دسترخوان لگے وہ کہے جی میرا تو روزہ ہے, کیا بیتے گی آپ پہ؟ اچھا لگے گا؟ بھائی آج ہی رکھنا تھا کیا؟ نفلی روزہ تھا, کبھی بھی رکھ لیتے. تو کیا ہے, نفلی روزہ ہے, اس کے علاوہ بھی دن ہیں. اللہ تعالیٰ مہمان نوازی والے دن اپنے مہمانوں کا روزہ پسند نہیں کرتا. فرمایا بہت رکھ لیے, 29-30 ہو گئے تھے, کافی ہیں, اب اس دن روزہ نہیں ہے, آ جاؤ میں اللہ کے در سے کچھ کھا پی لو, میرے مہمان بن جاؤ. اور دوسرا دن ہے 10 ذی الحجہ, گنتے جائیں, 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کا دن 10 ذی الحجہ, 11, 12, 13, کتنے؟
11 10 11 یعنی 4 دن ذی الحجہ کے ہو گئے اور 1 دن عید الفطر کا ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ 5 دن حدیث شریف میں آتا ہے روزہ نہ رکھا جائے. تو فرمایا والفجر، فجر کی قسم، یہ 10 ذی الحجہ کی فجر ہے. ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. یہ راتیں بھی اللہ کو بڑی محبوب ہیں. چل کے آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اور آگے فرمایا والشفع والوتر، جفت اور طاق. جفت اور طاق، جفت کیا ہے؟ 10ویں کا دن، اور طاق کیا ہے؟ 9ویں کا دن. جفت کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کا پورا دن. وہاں تو صرف وقت فجر تھا نا، وقت فجر، یہاں پورا دن ہے. یہ پورا دن، پورے دن کی قسم کھائی ہے. اور وتر، طاق یعنی 9 ذی الحجہ یوم العرفہ، جسے ہم حج کا دن کہتے ہیں، حج والے دن کی قسم. اے میری اللہ، آپ نے ان کی قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اب ذرا توجہ فرمائیں. چونکہ یہ عشرہ شروع ہونے والا ہے. اس عشرہ کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے میرے بھائیو، اس عشرے کا مقام، مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کے دنوں کی فضیلت، اس کی راتوں کی فضیلت و بزرگی ہمارے دلوں میں ہوگی انشاءاللہ. تو ان دنوں اور راتوں کو قیمتی بنانا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. پورے جذبے سے، نیت سے انشاءاللہ اس سال تو یہ راتیں اور دن انشاءاللہ بہت قیمتی بنیں گے ہمارے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. مرد کیا، خواتین کیا، بچے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، ہر ایک کا جذبہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں نامعلوم اگلے سال یہ بہاریں نصیب ہوں یا نہ ہوں. انشاءاللہ ان دنوں راتوں کو قیمتی بنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی جو دن ہیں، ابتدائی دن یعنی 9 دن، ابتدائی 9 دن سمجھیے گا، ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن جو ہیں ان میں روزہ رکھنا ہے. کتنے دن؟ 10ویں کو روزہ نہیں ہے. اور روزہ سمجھنا بھی نہیں ہے. اگر کوئی برداشت کر سکے 12-1 بجے تک، 2 بجے تک کہ اس وقت ہنڈیا تیار ہوگی تو گوشت سے کھانے کا آغاز کریں گے تو ٹھیک ہے. اگر کسی نے ناشتہ کر لیا ہے، کچھ اور کھا لیا، تو چھوٹا سا گناہ بھی اس کا نہیں لکھا جائے گا. یاد رکھنا، وہ گناہگار نہیں ہے. اس کو کوئی بڑا پہاڑ ہم نہ سمجھیں. یہ ایک مستحب عمل ہے. مستحب کی تعریف یہ ہوتی ہے پسندیدہ ہے. کر لو گے تو ثواب پاؤ گے، نہیں کیا تو بھائی گناہ نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جس سے ہم کہتے ہیں یہ ایک اختیاری چیز ہے. جیسے آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی، کرو مرضی نہ کرو مرضی، گناہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں روزے رکھنے ہیں. البتہ 1 سے لے کر 8 ذی الحجہ تک الگ مسئلہ ہے. 9 ذی الحجہ حج کے دن کے روزے کا الگ مسئلہ ہے. اور یاد رکھنا، ہمارا جو 9 ذی الحجہ کا دن ہوگا وہ سعودیہ کے اعتبار سے نہیں ہوگا، پاکستان کے اعتبار سے ہوگا. ہمیں جو یوم العرفہ کی فضیلت ملے گی وہ سعودیہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ یہاں کے چاند کا اعتبار کیا جائے گا. یہاں کے چاند کا اعتبار کیا جائے گا. حج وہاں والوں پر ہے، یہاں والوں پر ہاں. اس لیے کچھ لوگ حاجیوں کی وہ تشبیہ کرنے لگ جاتے ہیں مختلف کاموں سے. یہ بھی نہیں کرنا ہے. حاجیوں کی تشبیہ نہیں کرنی ہے یہاں پر. ورنہ حاجی تو احرام میں ہے، انسلی 2 چادریں پہن کے گھوم رہے ہیں. ہم بھی ایسا ہی کریں؟ کیا کریں؟ ہمیں بھی یہاں احرام پہن لینا ہے؟ نہیں کرنا. ہم بھی ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں، وہ تو الگ بات ہے. قربانی کا مسئلہ ایک الگ ہے. جس کی قربانی نہیں ہے وہ تو کاٹ سکتا ہے. اور حاجیوں پر پابندی ہے جب تک کہ احرام کھل نہ جائے. 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک جو روزے رکھیں گے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. جس نے ذی الحجہ کے ابتدائی 8 دنوں میں سے کسی دن روزہ رکھا، 1 رکھ لیا یا 8 کے 8 رکھ لیے، 1 روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جس نے 8 کے 8 رکھ لیے، ذہ نصیب رہ گیا 9 ذی الحجہ کا روزہ. فرمایا اس کی چونکہ قسم کھائی ہے، اس دن کی قسم کھائی ہے، والوتر والشفع والوتر، یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے. تو فرمایا 9 ذی الحجہ کا دن جس نے روزہ رکھا، اللہ اس کو 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے اور 2 سال کے گناہ معاف. کیا مطلب؟
ایک گزشتہ برس کے گناہ معاف، ایک آئندہ برس کے گناہ معاف. صغیرہ گناہ یاد رکھنا، کبیرہ نہیں، کبیرہ تو معافی مانگنے سے معاف ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے انشاءاللہ اس سال ہم کوشش کریں گے. رمضان بھی گرمیوں میں آتا رہا ہے، روزے رکھ لیتے تھے نہیں، انہی دنوں میں رمضان کے بھی روزے رکھے ابھی چند سال پہلے. تو اس لیے صرف ہمت کی بات ہے، ہمت کیجئے اور حوصلہ میرا رب دے گا انشاءاللہ، برداشت میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے، ہمت پکڑنے کی بات ہے. اس کے بعد فرمائے جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی، ابتدائی 10 راتیں، فرمایا ایک رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. لیلۃ القدر کے بقدر اس کا ثواب ہے، ایک رات میں جاگنا اور عبادت کرنا. اور جس نے رمضان میں تو ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے اور اس میں تو بھائی 10 لیلۃ القدر پا لیں. کتنی پا لیں؟ اللہ اکبر. اچھا چلیں، ایک رات کسی وجہ سے مس ہو گئی ہے، سو گئے، تھکے ہوئے تھے، اگلی رات قیمتی بنا لیں، وہ رہ گئی، پھر اگلی بات، پھر اگلی رات، پھر اگلی رات. کوشش کر لیں، 10 چانس ہیں لیکن کوشش کریں کسی کو چانس نہ بنائیں، 10 کی 10 کو مقصد بنائیں، 10 کی 10 کو مقصد بنائیں تاکہ ہمارے حق میں قیمتی ہو جائیں. ارادہ فرماتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. کیا کرنا ہے جی راتوں میں؟ کیا کرنا ہے جی؟ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، گیم کھیلتے ہوئے گزاریں گے. یہ کیا ہوا بھائی؟ راتیں تو ہماری آج کل بھی بہرحال ایسے ہی گزرتی ہیں، راتیں تو اب بھی اسی طرح ہی جاگ کے گزر جاتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان راتوں میں اگر ہو سکے تو بھائی موبائل بند کر کے رکھ دیا جائے، موبائل اپنے سے دور رکھ دیا جائے. اور اگر ہو سکے تو گھر میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، اور ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے مردوں کے موبائل ان راتوں میں ضبط کر لیں. ہو جائے گا، راتوں میں کہہ رہا ہوں، دن میں نہیں. دن میں آپ اپنا کام کریں لیکن رات میں موبائل دور رہے تاکہ کیا ہے. اچھا پھر خود جاگیں، گھر والوں کو جگائیں. اچھا اس میں ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیں، ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں. آپ کہیں گے جی 10 راتیں کون لگاتار جاگے گا؟ سمجھ آ گئی؟ ساری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ روزانہ کی بنیاد پر زیادہ نہیں 1 گھنٹہ کر لیں، بہت دیر سے نہیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی کر لیں، تہجد میں کر لیں، اس سے پہلے کر لیں، آدھی رات میں کر لیں. یا یہ ہے کہ جب کھانا وغیرہ فارغ ہو گئے، مثلا 11-12 بج گئے، اب بھائی سونا تو ہے، اس سے پہلے 1 گھنٹہ سارے وضو بنائیں. اور کیا ہے، ہم نے انشاءاللہ آج کی رات قیمتی بنانی ہے، 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ کر لیں. کیا کریں اس میں؟ آپ 2, 4, 6, 8 جتنی ہو سکے تہجد کی نیت سے نماز پڑھ لیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ٹائم جو بھی ہو، عشاء کے بعد کسی وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل کی نیت کر لیں، انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا. تہجد کی نیت سے چند رکعت نوافل پڑھ لیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ چند رکوع قرآن مجید کی تلاوت کر لیں دیکھ کر. کتنے کام ہو گئے بھائی؟ 2 کام ہو گئے. نمبر 3، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں. اب ذکر میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، آپ علیہ السلام پر درود و سلام، یہ سب ذکر ہیں. ایک ایک تسبیح ان سب کی کر لی جائے، ایک ایک تسبیح ان کی. تیسرا کلمہ پڑھ لیں، وہ تو بالکل ہی جامع ہے، اس میں اکثر ذکر 5 ذکر اس میں آ جاتے ہیں. کتنے کام ہو گئے؟ 3. اور آخر میں کیا کریں؟ دل لگا کے دعائیں مانگیں. دل لگا کے 4 کام کرنے ہیں. اس کو آپ 1 گھنٹے کو ڈیوائیڈ کریں کتنے منٹس پر؟ 15 منٹس پہ. 15 منٹ نماز پڑھ لیں، 15 منٹ تلاوت کر لیں، 15 منٹ ذکر کر لیں، 15 منٹ دعا مانگ لیں. گھنٹہ ہو گیا. مشکل ہے آسان ہے؟ بہت آسان ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک شیڈول بنا کے دیا ہے کہ بھئی یہ تو ہم روزانہ سارے ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ جو دن میں جتنا مصروف ہے، جو جتنا تھکا ہوا ہے، اتنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ چند راتیں ہیں. اچھا ممکن ہے ان راتوں میں اگر ہم کوشش کر لیں، ممکن ہے ان راتوں کے جاگنے کی برکت سے اللہ ہمیں سارا سال کا تہجد گزار بنا دے. کیوں بھائی؟ جب کیا ہے انشاءاللہ یہ 10 دنوں کی عادت ہو جائے گی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عادت ہو جائے گی، تو پھر کیا ہے انشاءاللہ تعالی گھر میں پھر بچوں کی بھی عادت ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ عادت اتنی مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ کہ ممکن ہے اللہ جل جلالہ زندگی بھر کا ہمارا وظیفہ بنا دے. سارے احباب محنت فرمائیں گے انشاءاللہ. اچھا تھوڑی تکلیف کر کے اگر تھوڑا اور قریب ہو جائیں، یہ تھوڑا برابر ہو جائیں ماشاءاللہ. اور کوئی آئی صاحب اتھے آ جاؤ، تو پیچھے آ جائیں ماشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ تھوڑا اور آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے ساتھیوں کو اور جگہ مل جائے.
آپ جتنا حرکت کریں گے انشاءاللہ اتنا اجر پائیں گے، اتنا اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ دروازہ چھوڑ دیں بچے، اٹھ جائیں، پیچھے آ جائیں۔ اللہ اکبر، توجہ جی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 دنوں کی فضیلت بھی سمجھ میں آ گئی اور 10 راتوں کی فضیلت بھی سمجھ میں آ گئی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی، یہ فضیلت ہمیں سمجھ میں آ گئی، انشاءاللہ یہ عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کو نکلتا ہے، جہاد کو نکلتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، جان مال لگا رہا ہے، وہ اسلام کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور ایک بندہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں عبادت کر رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، ابتدائی دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے اور 10 راتوں میں عبادت کر رہا ہے۔ سوال ہوا یا رسول اللہ یہ مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر زیادہ ہوگا یا ان دنوں اور راتوں میں عبادت کرنے والے اس عبادت گزار کا اجر زیادہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجاہد کے جہاد کا بھی بڑا مقام و مرتبہ اور اجر ہے، لیکن ان 10 دنوں کا، ان 9 دنوں کا روزہ اور 10 راتوں کی جو عبادت ہے، اس کے ثواب کو مجاہد بھی نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ آپ نے فرمایا ایک بات ہے، یہ مجاہد اگر اللہ کے راستے میں جہاد کو گیا اور یہ شہید ہو گیا، جان بھی قربان کر آیا، مال بھی قربان کر گیا، جان بھی کام میں آ گئی، مال بھی، تو فرمایا پھر اس مجاہد فی سبیل اللہ کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھے؟ اس کے مقام کو پھر کوئی بھی، ہاں یہ الگ ایک مقام ہے۔ جو اپنی جان مال سلامت لے کے آیا، غازی بن کے آ گیا، البتہ اس سے زیادہ کار ثواب ان راتوں اور دنوں کا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ان دنوں اور راتوں کو پائے تو فرمایا 4 کام ہیں جو زیادہ کرنے ہیں، اکثروا فیہن، 4 ذکر بتائے جو ان دنوں اور راتوں میں زیادہ کرنے ہیں۔ کون سے؟ فرمایا التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل، سبحان اللہ زیادہ پڑھنی ہے، الحمدللہ زیادہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر زیادہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، بولو بھائی۔ فرمایا اکثرو، کثرت کرو، کثرت کرو، اتنا زیادہ۔ جو بھی عمل ہے نا، آپ کوئی بھی عمل دیکھیں، کوئی بھی عمل دیکھیں تو شریعت نے کہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، آگے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کو باقی اعمال احسن چاہیے، تھوڑا کرو حسین کرو، احسن عملا، تھوڑا کرو بہترین کرو، تھوڑا کرو جان لگا کے کرو، احسن عملا۔ ذکر ایسی عبادت ہے، اس میں فرمایا اکثروا فیہن، اکثروا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ اس میں زیادتی چاہیے، اس میں زیادہ کرو۔ تو فرمایا یہ 4 کام زیادہ کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ثواب بھی بتا دیا، فرمایا جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، عام حالات میں بھی زندگی میں کبھی بھی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے 100 غلام آزاد کرنے کا اجر پا لیا۔ 100 غلام، ایک غلام کے آزاد کرنے پر آج کے دور میں کم از کم 5 لاکھ روپیہ خرچ ہے۔ سمجھا کہ اگر اس زمانے کے غلام آج ہوتے تو پھر کم از کم ایک غلام پر 5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے آج کے دور کے مطابق، تو کتنے ہوئے بھائی؟ 5 کروڑ صدقہ کرنے کا اس نے ثواب پا لیا 100 مرتبہ کیا پڑھنے سے؟ سبحان اللہ۔ نفع کم ہے جی، تھوڑا اور زیادہ کر لیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا تو گویا اس نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو فی سبیل اللہ دیے ہیں۔ 100 مجاہدوں کی سواریوں کا اس نے بندوبست کر دیا۔ آج گھوڑا کتنی قیمت کا ہے حساب خود لگا لینا، سمجھا؟ اور جس نے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، فرمایا اس نے گویا 100 اونٹ ساز و سامان سے لاد کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے وقف کیے ہیں۔ 100 اونٹ۔ یا رسول اللہ یہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کتنا اجر ہے؟ فرمایا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اتنا ثواب ہے کہ آسمان و زمین کا یہ سپیس اور خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کس سے بھائی؟
لا الہ الا اللہ. سمجھ آ گئی؟ کثرت سے پڑھنا، اس میں کثرت اور زیادتی کرنی ہے. اس کے بعد چونکہ اعمال تو بہت ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے جذبے سے کرنے ہیں جی، ان 10 دنوں میں بھی اور 10 راتوں میں بھی انشاءاللہ کثرت کرنی ہے اس میں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائیں گے. سمجھ آ گئے نا جی؟ آج اس لیے اس پر بات ہو رہی ہے تاکہ یہ ہے کہ ہم چارج ہو جائیں، ہم تیار ہو جائیں اور آج سے ہی ہم ریہرسل شروع کر دیں انشاءاللہ. کہاں جائیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. سمجھ آ گئی؟ ان کی کثرت کریں انشاءاللہ تعالی. آگے اب آپ بات سمجھیے، کچھ مسائل ہیں. یہ میں نے آیت پڑھی، اس آیت کو پہلے سمجھ لیں. توجہ کریں بھائی، ایک جانے والا ہے، سب پہنچانے والا ہے. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ قرآن مجید نے کسی بھی عمل کی فضیلت کو نہیں چھوڑا. یہ سورۃ الانعام کی جو آیت ابتدا خطبے کے اندر پڑھی تھی، یہ آیت نمبر 162 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اعلان کروایا. فرمایا قل، اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ان صلاتی میری نماز بھی، و نسکی اور میری قربانی بھی، و محیایا اور میری ساری زندگی، و مماتی اور میری موت. کیا مطلب؟ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ، کس کے نام وقف ہے؟ اللہ کے لیے. کون؟ اللہ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. نماز میں 2 عبادتیں ہیں، چونکہ کل عبادتوں کی قسمیں 3 ہیں: قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت. قولی عبادت جو زبان سے کی جاتی ہے، بدنی عبادت جو جسم و جان سے کی جاتی ہے، اور مالی عبادت جو مال خرچ کر کے اللہ کے لیے کی جاتی ہے. اب ذرا سمجھیے، فرمایا ان صلاتی، میری نماز، یعنی نماز میں 2 عبادتیں ہیں. بدن بھی استعمال ہو رہا ہے تو بدنی بھی ہو گئی، زبان بھی استعمال ہو رہی ہے تو قولی عبادت بھی ہو گئی ہے. ان صلاتی، میری نماز، یعنی میری قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری بدنی عبادت بھی. کیا مطلب ہے؟ میں زبان سے پکار کروں گا تو کس کی؟ مشکل میں، حاجت میں، ضرورت میں پکاروں گا غائبانہ تو کس کو؟ صرف یا اللہ مدد، کیونکہ مدد کرنے والا کون ہے؟ للہ، ایک اللہ کی ذات ہے. اور اس طرح میری بدنی عبادت، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میرا طواف، اس بدن کے ساتھ کس کے لیے؟ اس بدن میں عاجزیاں کس کے آگے؟ اللہ کے لیے ہوں گی. تو کیا ہے؟ جامع لفظ میری نماز، یعنی میری قولی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری بدنی عبادت بھی. وہ نسو کی قربانی میں مالی عبادت ہے، میری مالی عبادت بھی کیا ہے؟ قربانی ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، نظر و نیاز ہے، منت منوتی ہے. یہ سب کچھ کس کے لیے؟ للہ. شاباش بولیں، کس کے لیے؟ ایمان بنائیے، اللہ سے تعلق پیدا کیجئے. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے لیے. کون؟ اللہ رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. اب ذرا جملہ سنیے گا آگے. اچھا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے، قربانی، نماز، سجدہ، طواف، نظر، نیاز، منت منوتی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کسی اور کے لیے؟ فرمایا لا شریک لہ، ان صفتوں میں، ان عبادتوں میں اس کا کوئی شریک. ہاں، یعنی جو یہ جانور ذبح کروں گا صرف کس کے نام پر؟ یہ خون بہانا کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے، ایک اللہ کے لیے ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے یہی کرنے کا حکم ملا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. یعنی کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو اپنے اللہ کی مان چکا ہوں. کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو اللہ ہمیں بھی ماننے والا بنا دے. تو میرے بھائیوں، قربانی ہے. قربانی کے حوالے سے کچھ ابتدائی مسائل عرض کر دوں. سب سے پہلے قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی فرض نہیں ہوتی ہے. قربانی کیا ہوتی ہے؟ جی، یہ مسئلہ سمجھیں. قربانی واجب ہے. کس پر قربانی واجب ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کے 5 نصاب ہیں. شاباش بولیں، کتنے؟ زکوٰۃ کے
4. شاباش, کتنے؟ 4. زکوٰۃ کیا ہے؟ کسی کے پاس سونا یا چاندی یا نقدی یا مال تجارت, ان 4 میں سے کوئی ایک چیز ہے, یا 2 ہیں یا 3 ہیں یا چاروں تھوڑے تھوڑے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں, تو اس پر زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ فرض. زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن قربانی کے لیے 5 نصاب ہیں, 5ویں چیز بڑھ گئی ہے. 4 تو یہی ہیں, سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا نقدی ہو. نمبر 5, ضرورت سے زائد سامان. شاوی بولیں, ضرورت سے زائد. اب ضرورت سے زائد سامان کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ہے, اس کے 2 مکان ہیں, ایک میں رہ رہا ہے, ایک رینٹ پہ دیا ہوا ہے, یا اس کا خالی پڑا ہوا ہے, یا کچھ بھی ہے, مگر ایک مکان اس کی ضرورت ہے. ضرورت ہوتی ہے رہائش. ایک مکان اس کی ضرورت کا ہے, ایک اضافی ہے, تو یاد رکھنا اس پر قربانی. کیوں؟ اس کی قیمت اگر لگائی جائے 1 لاکھ روپیہ بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے. آج کل نصاب کیا ہے قربانی کا؟ 52.5 تولے چاندی, یعنی میکسیمم 1 لاکھ لگا لیں, میکسیمم 1 لاکھ, یا اس سے کچھ اوپر چند ہزار ہو جائیں گے. سمجھ آ گئی؟ تو اگر اتنے کا یہ مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. ایسے ہی ایک شخص ہے, اس کی ملکیت میں 2 گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی تو اپنی ضرورت اور استعمال کی ہے, اور دوسری بھی ہے استعمال کی, لیکن اس کی ضرورت ایک سے پوری ہوتی ہے. دوسری بھی استعمال میں تو آ رہی ہے, لیکن اس کی ضرورت صرف ایک گاڑی ہے, تو دوسری کیا ہے؟ اضافی ہوگی, اور اس پر قربانی واجب ہوگی. کسی کے بعد 2 موٹر سائیکلیں ہیں, ایک اس کی ضرورت کی سمجھی جائے گی, دوسری اضافی سمجھی جائے گی. ایک شخص نے 2 موبائل رکھے ہوئے ہیں, ایک موبائل اس کی ضرورت کا سمجھا جائے گا, اور دوسرا اتنے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا؟ اچھا, ذہن میں ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے میں نے آئی فون رکھا ہوا, لیکن اس پر یہ تو میرے استعمال میں ہے, اس پر قربانی, بالکل قربانی واجب ہے. بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے نا جی؟ اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے سوٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو استعمال میں بھی نہیں آتے, بیش قیمت ہوتے ہیں, رکھے ہوئے ہوتے ہیں, استعمال میں نہیں آتے ہیں, یا انسلے سوٹ رکھے ہوتے ہیں, ان سب کی قیمت لگائی جائے گی. گھروں میں ایسے برتن رکھے ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے, رکھے ہی رکھے ہوئے ہیں, شو پیس بنا کر ان کو الماریوں میں سجا کر کے رکھا ہوا ہے, تو یہ کیا ہے؟ ان کا بھی حساب لگانا پڑے گا, ان کی قیمت لگا کر بھی ایڈ کریں گے اس کے اندر. اچھا, اگر وہ عورت کی ملکیت ہے تو قربانی کس پر واجب ہوگی؟ مرد کی ہے تو مرد پہ واجب ہوگی. اچھا جی, یہ 5 نصاب آپ کو سمجھ میں آ گیا جی؟ 5 چیزیں. اگر کسی کے پاس اتنا تولا ہے کہ اس کو اتنا سونا ہے کہ اس کو بیچیں تو 1 لاکھ یا اس سے کچھ 1,05,10,000 کا جیسے وہ بنتا ہے, اور ساتھ اس کے کچھ چند روپے بھی ہیں, تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر اس کے پاس چاندی ہے, 52.5 تولے چاندی ہے, تو بھی اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ قربانی واجب ہو جائے گی. اور ایسے ہی اگر اس کے پاس نقدی اتنے پیسے ہیں, 1,00,000 سوا لاکھ اگر یہ مالک ہے, تو اس پر قربانی کیا ہو جائے گی بھائی؟ واجب ہوگی. اور ایسے ہی اگر یہ کاروبار کرتا ہے, دکان میں کچھ مال وال اس نے بھرا ہوا ہے, اس کی ملکیت میں کہیں نہ کہیں کچھ مال رکھا ہوا ہے, وہ تجارت کا ہے, خام مال ہے تو بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہوا ہے, یا کوئی پلاٹ اس نے خریدا ہوا ہے اور بیچنے کی نیت سے ہے. یا مسئلہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں, بیچنے کی نیت کیا ہے بھائی؟ ہم نے تجارت نہیں کرنی ہے, سے ہم نے بیچنا ہے, بیچ کر ہم گھر بنائیں گے, بیچ کر کیا کریں گے؟ بیچ کر بچوں کی شادی کریں گے, بیچ کر کے بیٹی کو جہیز دیں گے, بیچ کر کے کیا ہے ہم سواری خریدیں گے, بیچ کر کے ہم حج پہ جائیں گے, بیچ کر کے ہم بچوں کی فیسیں دیں گے. جہاں لفظ بیچ کر کے بیچ میں کہیں بھی آ گیا, چاہے وہ کسی چیز کے لیے بھی ہے, تو یہ سامان تجارت ہے. جہاں لفظ کیا آ گیا؟ لفظ بیچ کہیں بھی داخل ہو گیا اگر, تو پھر کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ وہ مال تجارت ہے, اس کو بیچا جا رہا ہے. آگے جہاں بھی لگائیں گے, تجارت یہی ہوتا ہے نا کہ چیز کا بیچنا خریدنا, یہی ہے. تو اگر یہ بیچنے کی غرض سے رکھا ہوا ہے, پلاٹ, مکان ہے, دکان ہے, کچھ بھی, تو بہرحال اس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. ایسے ہی ضرورت سے زیادہ کچھ سامان رکھا ہوا ہے تو اس پر بھی بہرحال قربانی واجب ہوتی ہے. عموماً ہمارے ہاں خواتین اس معاملے میں بیچاری بہت پیچھے. پہلے میں حدیث سنا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, من کان لہ سعۃ, جس کو وسعت ہو, یعنی کیا مطلب ہے؟ جو 1 لاکھ روپے کا مالک ہے اس کو وسعت ہے,
جس کو وسعت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ نے اس کو مال دیا ہے اتنا, اور ولم یضحی, اور وہ قربانی نہیں کرتا, فلا یقربن مصلانا, تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب سے بھی نہ گزرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا, مسلمانوں کے ساتھ آج کے دن تجھے عبادت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی گناہ کی بات ہے, اتنا بڑی بغاوت کی بات ہے, اللہ نے مال دیا اور اس نے اللہ کا اس میں حصہ نہیں نکالا. سخت وعید کا معاملہ ہے بھائی, ایسا نہیں ہے سستی ہم کر جائیں, کوئی بات نہیں کہ ہو جائے گا, مگر جب قبر میں گئے تو پتہ وہاں چلے گا کیا ہوگا. کسی کی وجہ سے ہم نہ کریں, کوئی عام دنیاوی وجوہات نہ کریں. نہیں, اس میں گوشت تو مقصد ہی نہیں ہوتا کہ گوشت چلیں جی, گوشت تو بہت آ جاتا ہے, گوشت تو گھر میں بہت آ جاتا ہے, لہٰذا ہمیں اپنا جانور گرانے کی ضرورت ہی کیا ہے. تو میرے بھائیو, گوشت مقصد ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارے خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں, اللہ تک تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے جی؟ کیا مطلب ہے؟ کس کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے. اللہ اکبر. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ہماری عموماً گھروں کی جو خواتین ہوتی ہیں ان بیچاریوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے اور غفلت ہو جاتی ہے. زیور بھی پاس موجود ہوتا ہے, گھر میں اتنا لباس بھی موجود ہوتا ہے, اتنے انسلے کپڑے موجود ہوتے ہیں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے, اضافی کچھ برتن موجود ہوتے ہیں, شو پیسز ہوتے ہیں, موبائل بیش قیمت ہوتے ہیں, اور کئی چیزیں. ان کو اگر ملا جلا کے قیمت لگائیں تو وہ 1,00,000 روپے کی قیمت کی مالیت کے بن جاتے ہیں, تو قربانی واجب ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی خاتون کے پاس اگر آدھا تولہ سونا بھی ہے, کتنا؟ آدھا تولہ سونا بھی ہے, اس کی قیمت لگائیں گے, اور ساتھ بھلے اس کے پاس اضافی 1 روپیہ بھی ہے, کتنا؟ اب کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2, ایک نقدی, ایک سونا. یا تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, یا تھوڑا سا سونا ہے آدھا تولہ یا اس سے بھی کم, اور کچھ اضافی کپڑے وغیرہ ہیں, اضافی برتن ہیں, کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ یہاں بھی 2. ان سب کی قیمت لگائیں گے, اگر یہ 1,00,000 روپے کے قریب بن گئے تو اس خاتون پر قربانی واجب ہے. نہیں کرے گی سخت گناہگار ہوگی, سخت گناہگار ہوگی. ایسا نہیں ہے قربانی نہیں کی تو بعد میں بھی جان چھوٹ جائے گی, جان بعد میں بھی نہیں چھوٹنی ہے. بعد میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک قربانی کا جانور پھر بھی اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا, اس کی قیمت پھر بھی صدقہ کرنا پڑے گی, نہیں تو یہ بوجھ سر پہ رہ جائے گا. اور استغفار بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے. تھوڑی گنجائش بناتے جائیں جی, تاکہ ساتھی آنے والے تھوڑی تھوڑی گنجائش بنائیں. یہ بیٹا آگے ہو کے سو جائیں آپ, ماشاءاللہ آگے ہو کے سو جائیں, شاباش, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حکیم صاحب بعد میں ایئر کولر کے سامنے جگہ ملی گی. ماشاءاللہ. تو ہمارے گھروں کی خواتین کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر بہرحال مردوں پر قربانی کسی پہ واجب ہوتی ہے, کیونکہ یہ جتنا کما کے لاتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے, اور جو خواتین کا زیور ہوتا ہے بہرحال وہ تو گھر میں عمومی طور پر خواتین کا رکھا ہوا ہوتا ہے, یا کچھ چیزیں اضافی رکھی ہوتی ہیں, تو خواتین پر تو زیادہ قربانیاں واجب ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ مرد کبھی کبھی بچ نکلے گا لیکن عورت نہیں بچ سکتی, اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے. اچھا, بچی کی شادی کرنی ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے سامان جہیز تیار کر رہی ہے ماں, سامان رکھ رہی ہے تھوڑا تھوڑا بیٹی کے لیے. بیٹی کی ملکیت میں اگر دے چکی ہیں, بیٹی جوان ہے, اگر یہ جو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, یہ سامان جو رکھا ہے ابھی استعمال میں تو نہیں آیا نا, سمجھ آ گئی, یہ اس بچی کی ملکیت ہے. اگر یہ 1,00,000 روپے ملکیت کا ہو چکا ہے تو اس بچی پر بھی قربانی واجب ہو چکی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ قربانی واجب ہو چکی ہے. ایسے اس کے لیے کپڑا خرید کے رکھا ہوا ہے, اس کے لیے برتن خرید کے رکھے ہیں, یا کوئی زیور خرید کر کے رکھا ہوا ہے, تو اسی کے لیے, اور وہ بالغ ہے تو اس پر کیا ہے؟ قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا, اور بھی مسئلہ سمجھ لیجئے. بینک میں پیسہ رکھوا دیا, بیٹی ہے بیٹا ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, ان کی بھاری فیسیں ہیں. آج کل تو فیسیں بھی بہت بھاری ہوتی ہیں, بھاری فیسیں ہیں, پیسہ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 رکھ دیا, یہ بیٹے یا بیٹی کی فیس ہوگی, رکھ دیا. لازمی بات ہے یہ بیٹے اور بیٹی کا ہے, تو اگر وہ بچے یا بچی بالغ ہیں, یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں, بالغ ہی ہوں گے, تو اب کیا ہے؟ ان پر قربانی واجب ہے. اور اسی طرح اگر اتنا پیسہ ہے تو زکوٰۃ کا موسم آ گیا تو ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی.
مسئلہ سمجھ شریف میں آ گیا جی؟ ہم کہتے ہیں جی نہیں، اگر یہاں خرچ کر دیا پھر کیا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، بعد میں بعد کی دیکھی جائے گی. آج جو چیز لازم ہو چکی شریعت کی طرف سے، آج تو اس کا کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، آج کرنا ضروری ہے. ایسے ہی اگر کسی کے پاس حج کی مالیت ہو چکی ہے، کبھی زندگی میں ایک بار حج کی مالیت اس کے پاس ہو چکی تھی، ایسے بھلے 20 سال پہلے اس پہ حج فرض ہو گیا تھا، پھر پیسہ خرچ ہو گیا، بچوں کے معاملات میں لگ گیا، گھر بنا لیا، گاڑی خرید لی، کہیں بھی ہو گیا، لٹ گیا، کچھ بھی ہو گیا، زندگی میں ایک بار حج فرض ہو گیا تھا تو ساری زندگی وہ فریضہ گلے میں رہے گا جب تک کہ حج کر کے نہیں آئے گا. بعد میں غریب بھی ہو گیا پھر بھی حج گلے سے اترا. اب کیا ہے، اس کی گردن پہ یہ بوجھ رہ جائے گا، اب اس کو حج کرنا ہے. تو اس لیے شرعی مسئلہ ہے، جو ہی حج فرض ہو تو پہلی فرصت میں کیا کرنا چاہیے؟ حج کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج ادا نہ کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یا تو یہ بندہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خاتمہ خطرے میں ہے یا نہیں ہے جی؟ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ سے توفیق مانگیں اور انسان جوڑ توڑ میں لگ جائے، کرنی ہے جی. اچھا، اب ایک اور مسئلہ بھی ہے. گھر میں قربانیاں تو بہت سارے لوگوں پر واجب ہوتی ہیں، عورتوں پر بھی، میاں بیوی پر بھی ہے، جوان بیٹے بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، ان پر بھی ہیں. تو گھر میں کیا ہے، ایک بکرا لے آتے ہیں، بس ایک قربانی ہو جائے جی، کافی ہے، چل جائے گا، ایک قربانی ہو جائے. یاد رکھیں اگر تو اس نیت سے لائے ہیں کہ بس یہ سارے گھر کی جانب سے ہے تو کسی کی جانب سے بھی قربانی نہیں ہوئی، بکرا بھی گیا اور قربانی بھی، صرف گوشت بچا ہے، بنائیں کڑھائی اور کھائیں. ہاں بھائی، گوشت تو کھانے کو ویسے مل جائے گا، نہیں مل جائے گا؟ بہت مل جائے گا بھائی. اس لیے عرض کیا کہ مسائل سیکھیں میرے بھائیوں، مسائل سیکھیں. میں یہاں یہ بہت غفلت دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی میں باتیں سنتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں، آج تک اتنے بالکل کلیئر اور واضح مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے غلطی سے، کیا ہو رہا ہے، ہماری زندگیاں کیسی ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں. گھر میں بڑا جانور کوئی لے آئے اور بغیر اس حصوں پر نیت کیے ایویں ہی ذبح کر دیا، سب کی جانب سے کسی کی قربانی بھی نہیں ہوئی. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 ایسے ہو سکتے ہیں. ایک جانور، بڑا جانور ایک شخص بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی، 4، 5 اس طرح بھی. اگر بڑا جانور 2 شخص کریں گے تو پھر 7 حصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہوگا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، سیدھا سیدھا آدھو آدھ کر دیجیے گا. یہ شرعی طریقہ ہے. 7 لوگ کریں گے تو 7 حصوں میں تقسیم ہوگا، 5 کریں گے تو 5 حصوں میں، 4 کریں گے تو 3 کریں گے، 3 اس طریقے سے پھر حصے بنتے جائیں گے. اگر 2 کریں گے تو 2 حصوں میں، 1 کریں گے تو سالے میں 1 ہی کا ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگر 7 حصوں والا بڑا جانور ہے، بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے بھائی. سمجھ آ گئی ہے؟ میں تو پچھلے کئی سالوں سے کرتا ہی بحث کیوں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی مسئلہ شرعی ہے اور یہ بھی جائز ہے. عموماً لوگ ڈرتے ہیں بھینس کی قربانی کیسے کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ خاص مذہبی طبقے کی طرف سے ایک منفی پروپیگنڈا ہے. یہ بھینس کی قربانی جائز ہے میرے پیارے، کیا ہے؟ جیسے گائے کی ہے ویسے بھینس کی بھی جائز ہے. تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنے لوگ ہیں گھر کے، مثال کے طور پہ 7 ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، تو ہم یہ کہیں کہ جناب علی یہ رئیس الدین بھائی کا حصہ، یہ ہماری بھابھی کا حصہ، یہ ہمارے رضوان بھائی کا حصہ، یہ ان کی اہلیہ کا حصہ، یہ فلاں کا. میں مثال دے رہا ہوں بھائی آسانی سے تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. یہ کیا ہے، 7 حصے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 7. اب اگلا کیا کام کرنا ہے، ان 7 کی اجازت ہونا بھی ضروری ہے. کیا؟ ایسے نہیں ہے کہ رئیس بھائی گھر کے بڑے، انہوں نے صرف نیت کر لی گھر کے فلاں 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 کی طرف سے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے یا ان کی اجازت بھی نہیں ہے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. بیچ میں خلل آ گیا ہے، خلل آ گیا. اب کیا ہے، جتنے افراد شریک ہوں گے ہر ایک کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. یہ مسئلہ عام ہے یا اہم ہے؟ ہاں، ہم تو یہاں بہت ہلکا لیتے ہیں اس کو، چل جائے گا. بسا اوقات کیا کرتے ہیں، قربانی کر دیتے ہیں فلاں کی طرف سے، بعد میں بتائیں گے سرپرائز دیں گے اسے. یہ سرپرائز دینے والے بھی ہوتے ہیں، گوشت پہنچا دیا جی آپ کی طرف سے، ہم نے قربانی کر دی تھی. ارے اللہ کے بندے، نہ تیری ہوئی نہ اس کی ہوئی، کسی کی بھی نہیں ہوئی. تو یہ عبادت ہے، یہ پہلے سے ہی پتہ ہونا ضروری ہے.
اللہ اکبر. جانور میں الگ الگ حصے رکھیں. اگر کوئی بکرا، دمبا، بھیڑ یا بکری وغیرہ خرید کر کے لائے ہیں تو اس میں صرف ایک شخص کی قربانی ہو سکتی ہے, اس میں دو بھی شریک نہیں ہو سکتے, سارے گھر والوں کی طرف سے بھی نہیں ہو سکتی ہے. گھر کا کوئی ایک ذمہ دار جس پر قربانی واجب ہے وہ کر لے, بس صحیح ہے. اچھا, یہاں ایک اور خرابی بھی آتی ہے ہمارے معاشرے میں. شوہر کہتا ہے اس سال میں کر لیتا ہوں, اگلے سال بیگم کر لیں گی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, میری بھی یہ ایک اور مسئلہ بڑا انوکھا دیکھا. لوگ کہتے ہیں جی میری تو زندگی میں ماشاءاللہ 7 ہو چکی ہیں, بیگم کی بھی 7 ہو چکی ہیں, اب کیا ہے جی بچوں کی طرف سے کرتے ہیں. 7 کا مسئلہ نہیں ہے. قربانی اگر واجب ہے تو ہر سال واجب ہے. بیچ میں جس سال مال نہیں ہوگا واجب نہیں ہوگی, جس سال مال ہوگا اس سال واجب ہوگی. تو اس لیے مسائل سیکھ کر کرنا چاہیے میرے بھائیوں. تو کیا ہے, 7 کا چکر بھی نہیں ہے, اس سال میاں اگلے سال بیگم, اس کا چکر بھی نہیں ہے. شوہر پہ جب جب واجب ہوگی تب تب کرنا ہوگی, بیگم پہ جب جب واجب ہوگی تب تب کرنا ہوگی اسے بھی. ایسے ہی جوان بچے اور بچیاں ہیں, ان پر جب جب قربانی واجب ہوگی تو جناب قربانی کرنا ہوگی. اچھا, اس طرح ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے. قربانی, ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں یہ جب شادیاں ہوتی ہیں نا, بیش قیمت لہنگے خریدے جاتے ہیں دلہن کے لیے, ہے نا. بیش قیمت لہنگا خریدا اور پھر وہی 2-4-5 گھنٹے کے لیے پہنا, اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دیا, پھر قبر تک پہننے کی نوبت نہیں آتی. آتی ہے؟ نہیں آتی. اچھا, یہ 70,000 کا ہے, یہ 1,70,000 کا ہے, یہ 5 لاکھ کا ہے. ہوتے نہیں ہوتے؟ ہاں, خوب قیمت. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والوں نے اتنے لاکھ کا لیا ہے تو ہم کیوں اس سے کم لیں, ہم بھی تو برابر کا لیں گے. یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیں میرے بھائیوں, میری بہنیں بلکہ سنیں مسئلہ یہ, جن کے ہاں اس طرح کے بیش قیمت لباس رکھے ہوئے ہیں وہ ان کی ضرورت سے زائد ہیں. کیا ہے؟ اب تو وہ ضرورت آتے ہی نہیں ہے نا, کہیں نہ گرمی میں پہن سکتی ہیں نہ سردی میں پہن سکتی ہیں. وہ شادی کا یہ ایک دن تھا, ایک لمحہ تھا, اس میں پہنا اور ختم. اب یہ سامان ضروریہ سے زیادہ ہے اور یہ رکھا ہوا ہے, لہذا اگر وہ اتنی قیمت کا ہے تو میری ماں بہن بیٹی پر قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. سمجھ آ گئی ہے جی؟ احتیاط کرنا چاہیے. باقی رہے گا مسئلہ جانور کی عمر کتنا ہونی چاہیے. جو جانور خرید کے لاتے ہیں اس کی عمر کتنا ہونی چاہیے. انشاءاللہ آنے والا جو جمعہ ہے اس میں بھی کوشش ہوگی, بہت سارے اہم مسائل ہیں ان پر بھی بات ہو جائے گی, لیکن ابھی شروع کیا ہے انشاءاللہ. مقصد تو ہے ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کے حوالے سے, تاکہ اس کے لیے بھی ہم تیاری رکھیں, اور راتوں کی عبادت ہے, روزے ہیں, ان کی بھی تیاری رکھیں. پھر قربانی کے جو جانور ہم خرید رہے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. جانور کے دانت کا کوئی چکر نہیں ہے دین میں, یہ مسئلہ یاد رکھیے. دانتوں کا کوئی چکر, یہ 2 دانت کا ہوگا تو قربانی ہوگی, یہ 4 کا ہوگا تو قربانی ہوگی. دانتوں کا شریعت میں کوئی چکر نہیں ہے. شریعت میں عمر دیکھی جاتی ہے. کیا ہے بھائی؟ عمر دیکھی جاتی ہے. عمر تو لازمی بات ہے, اس کی ولادت سے لے کر ایک خاص دن پہ پوری ہو جائے گی, لیکن دانتوں کے اعتبار سے کبھی کسی کے دیر سے گرتے ہیں, کسی کے جلدی گر جاتے ہیں, اور جو چرنے والے ہیں چراگاہ میں ان کے دانت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں, اور جو نرم چارہ اور گھر میں ہی پلنے والے ہیں تو چونکہ ان کی مشقت نہیں ہے تو ان کے دانت اتنا جلدی نہیں ٹوٹتے ہیں. یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. تو معلوم ہوا پھر کیا ہر جانور کا قانون الگ ہے؟ نہیں, بلکہ جنس کا قانون الگ ہے. گائے, بھینس, اونٹ, ان کا قانون ایک نہیں. یہ گائے اور بھینس ان کا قانون, اور ساتھ ہی کیا ہے بیل, اور اس میں وہ کر لیں ان کا قانون. اور جو اونٹ اونٹنی ہے ان کا قانون الگ. بکرا بکری, بھیڑ دمبا, ان کا قانون الگ ہے. ان میں پھر تھوڑا سا ایک باریکی والا فرق ہے. اونٹ 5 سال کا ہونا, کم از کم 5 سال کا ہونا شرط ہے. شاباش, کتنا جی؟ 5 سال کا. چاند کے اعتبار سے, جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں, چاند کے اعتبار سے اونٹ کا 5 سال کا ہونا یہ شرط ہے. اس کے بھی دانتوں کا کوئی چکر نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس سے زیادہ ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کم از کم 5 سال کا ہو. اور اس کے اندر بھی 7 لوگ ہی شریک ہو سکتے ہیں, 7 سے زیادہ کا شریک ہونا جائز. یاد رکھیے, ہم فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں. الحمدللہ ہمارا مذہب جو ہے قرآن و سنت کی بنیاد پر ہے. ہمارے اسلاف نے قرآن و سنت کی بنیاد پر یہ قوانین اور قاعدے ترتیب دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس کی مرضی آئی لکھ دیا فقی مسئلہ. فقی مسائل کی بنیاد قرآن و سنت ہے. تو بہرحال توجہ فرمائیں, کیا ہوگا جی؟
اونٹ کی عمر کتنی ہے؟ 5 سال. اس میں حصہ دار کتنے ہیں؟ 7. اگر 8 بھی شریک ہو گئے تو جائز نہیں ہوگا. لہذا احتیاط کریں اونٹ کی قربانی میں ہر ایرے غیرے لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہو جائیں, ورنہ قربانی ضائع کرتے ہیں وہ لوگ, حصہ دار زیادہ اس میں ڈال دیتے ہیں. اور ساتھ گائے اور بھینس اور بیل وغیرہ, یہ بھی بھینسا بھی آ گیا, ان کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ 2 سال. زیادہ کے ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کم از کم 2 سال. لہذا 2 دانت کا ہونا شرط نہیں ہے, 2 سال ہے. اور ان میں بھی گائے, بیل, بھینس, بھینسا, ان میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. شرکا کے اعتبار سے اس کا حکم اونٹ والا ہے, عمر البتہ الگ ہوگی. اور بکری اور بکرا, ان کی عمر 1 سال ہے. کتنا شاباش؟ 1 سال ہے. ان کے بھی دانت کا کوئی چکر نہیں ہے. ہاں, دانت ایک تجربے کی چیز ہے. کیا؟ یہ ایک تجربے کی چیز ہے. معاشرے میں عموماً تجربہ ہوتا ہے کہ 1 سال میں جا کے اس چھوٹے جانور کے دانت ٹوٹتے ہیں, عمومی طور پہ تجربہ یہ ہے. لیکن یہ قانون اور قاعدہ کلیہ نہیں ہے, کبھی ٹوٹیں گے کبھی نہیں ٹوٹیں گے. لہٰذا کیا دیکھی جائے گی؟ عمر دیکھی جائے گی. سمجھ آ گئی جی؟ لیکن چونکہ ہم منڈیوں سے خریدتے ہیں, اب منڈیوں میں کون کہاں سے لایا, کہاں پیدا ہوئے, کس نے پالا, کس نے خریدا, تو عمر کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا. تو یہاں کیا کیا جاتا ہے, دانت دیکھے جاتے ہیں, تاکہ کیونکہ دانت تو عموماً سال کے بعد ہی جا کے اس کے ٹوٹتے ہیں, تو لہٰذا اس میں یقین آ جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ سال کا ہے. ایسے ہی بڑے جانور ہیں, تو یہ تجربے کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے, شرعی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن بھیڑ اور دمبا, ان کی عمر کا قانون قدرے مختلف ہے. ویسے تو وہی سال والا ہے کہ سال کے ہوں گے تو قربانی ہوگی, لیکن اگر 6 مہینے کا دمبا ہے یا بھیڑ ہے, وہ ماشاءاللہ اتنا جاندار اور ہیلتھلی ہے, قداور ہے, اس کو کھلا پلا کے اتنا اس کی خدمت کری ہے کہ اگر اس کو سال والے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو پیٹھ آپس میں ملا جاتے ہیں اور کوئی پہچان نہیں سکتا. سمجھ آ گئی ہے؟ سال والوں کے ساتھ کھڑا ہو تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ کم کا ہے. اگر یہ اپنی پشت سال والے دمبے کے ساتھ ملا جائے تو 6 مہینے کے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے. واجب نہیں, جائز ہے. کیا ہے؟ ہاں, جائز ہے. اس لحاظ سے ہمیں بہت احتیاط رکھنی ہے جی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قربانی میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, میں آج ہی یہ مسئلہ عرض کر دوں, جانور خریدنے سے پہلے ہی آپ احتیاط برت لیں. شرکا کے مسائل تو بہت سارے ہیں, انشاءاللہ ہوں گے آئندہ بھی. جن لوگوں کو اپنے ساتھ ہم شریک کرنے جا رہے ہیں, 2 چیزیں اہتمام سے دیکھنی ہیں بھائی. کیا؟ نمبر 1, اس شخص کا مال کیسا ہے, اس شخص کا عقیدہ کیسا ہے. کتنی؟ اب ناراض تو یقیناً ہو جائیں گے, لیکن قربانی آپ کی بچانا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کرے آپ بھی فکر مند ہو جائیں. مروت میں مت مارے جائیو, مت مارے جائیو مروت میں کہ بھائی وہ فلاں ہیں, ان کو ساتھ ملاتے ہیں, ہر سال تو ملاتے ہیں, اگر اس سال نہ ملایا ناراض ہو جائیں گے. بھائی وہ ناراض ہو جائیں, اللہ ناراض نہ ہو. کیا؟ ان کی ناراضگی چلے گی مگر اللہ کی ناراضگی برداشت. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے سمجھائیں ان میں جو خرابی واقع ہو رہی ہے, اللہ کرے وہ خرابی اصلاح کی طرف آ جائے. جب اصلاح ہو جائے بالکل شریک کریں. پھر سب سے پہلے کیا ہے میرے بھائیوں, کہ اس شخص کا مال پاکیزہ ہو. ایک بندہ ہے, اگر چوری چکاری ڈاکہ وغیرہ کے ذریعے وہ مال جمع کر کے لایا ہے, غصب کرتا ہے, ناپ تول میں کمی کر کے اپنے گاہکوں کو دھوکہ دیتا ہے, حلال کما رہا ہے. بولتے کیوں نہیں ہے؟ صحیح ہے, حرام ہے بھائی, حرام ہے. دیکھیں ہم نہیں کہیں گے تو, اب اگر ہم یہ کہیں بھائی یہ ہے تو سانپ لیکن بڑا پیارا سانپ ہے, رنگ اس کا بڑا پیارا ہے تو سانپ, اچھا جی اگر اس کو زہریلا کہتے ہوئے کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. اب اگر کسی کو ڈنگ مار گیا تو وہ کہے گا بھائی آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہ ڈنگ بھی مارتا ہے. میں نے کہا کہیں گستاخی نہ ہو جائے. تو بھائی حرام حرام ہے, بولو حرام حرام ہے. اللہ مسلمان کو نجات نصیب فرمائے. ایک شخص ہے وہ رشوت کے ذریعے پیسہ جمع کر رہا ہے. توجہ فرمائے, بس سائڈ پہ رکھیں. اچھا, رشوت کے ذریعے پیسہ اگر کسی نے جمع کیا ہے تو وہ اگر شریک ہوگا, 7واں شخص ہے جس نے حرام کا پیسہ ڈالا ہے, بقیہ 6 کی قربانی بھی تباہ و برباد ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک بالٹی دودھ کی بھری ہو, اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دیں, کیا ہوگا؟ دودھ کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا.
آپ کہہ سکتے ہیں عقل کا گھوڑا یہاں تیزی سے دوڑائیں، بھائی دیکھیں وہ ایک قطرہ تھا تھوڑا سا، اور یہ اتنی بڑی بالٹی ہے، 10 لیٹر دودھ ہے، تو 10 لیٹر زیادہ ہوتا ہے یا قطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے 10 لیٹر ہے زیادہ، لیکن اس کی نجاست اتنا زیادہ ہے کہ 10 کے 10 کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس نے، سمجھ آ گئی نا جی؟ 10 کے 10 کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس کو ناپاک کر دیا، استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ایک اگر حرام کا پیسہ لگائے گا تو بقیہ 6 کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے وہ سود کا لین دین کرتا ہے۔ سود کیا مطلب ہے؟ کسی کو قرضہ دیتا ہے، اس پر سود وصول کرتا ہے۔ بینک میں پیسہ رکھ لیتے ہیں عموماً، اللہ معاف فرمائے، اس طرح یہ بھی بہت سارے مسلمانوں میں خرابی ہے۔ بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے اور کیا ہے جی، ہم کاروبار نہیں کر سکتے، پیسہ ہمارا سیف رہے گا، اور وہاں سے ہر سال پرافٹ آ رہا ہے، اور اس پرافٹ سے کیا ہے جی، ہم گھر چلا رہے ہیں اور قربانی ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا یہ 100% حرام ہے، اللہ رسول سے جنگ ہے۔ اللہ رسول سے کیا ہے بھائی؟ اللہ سود خور کے متعلق سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کھانے کے 70 وبال اور گناہ ہیں۔ کتنے؟ سود کھانے کے 70 وبال اور گناہ ہیں، جن میں سے سب سے کم وبال یہ ہے جس نے 1 روپیہ سود کا کھایا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے۔ سب سے کمزور درجے کا وبال یہ ہے، باقی اس سے بھی بڑے وبال ہیں۔ اب بتائیں یہ سود اللہ رسول سے جنگ ہے نہیں ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لہذا اگر کوئی بندہ سود کی کمائی سے گھر چلا رہا ہے یا انکم ہو رہی ہے یا اس طریقے سے اب وہ کوئی اس طرح کا عمل کرے گا، قربانی میں شریک ہوگا، تو کسی کی بھی قربانی قبول، سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، سب کی۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں دو پہ لگانی چاہیے قربانیاں اپنی؟ ناراض نہیں ہوا کریں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی خیرخواہی چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے یہ اعمال سلامت رہیں بھائی۔ آپ کے اعمال سلامت ہوئے، آپ کو ہی ملنے والے ہیں نا، مجھے تو نہیں ملیں گے، تو آپ کی خیرخواہی ہی مقصود ہے۔ اسی طریقہ سے ایک شخص ہے وہ بہنوں کا حق دبا کے بیٹھا ہے، اب ناراض ہوں گے کن کا؟ ابا فوت ہو گئے، وراثت میں بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے اور کھا رہا ہے، اس مکان کو استعمال کر رہا ہے، دکانوں کو استعمال کر رہا ہے، اور جناب ابا کی جتنی وراثت تھی وہ کھائے جا رہا ہے۔ اس میں سے جو انکم ہو رہی ہے بہنوں کے حصے کے بقدر جو آ رہا ہے، اس کا اس پر استعمال کرنا حرام ہے۔ صرف سود یا چوری یا ڈاکہ یا رشوت حرام نہیں، بلکہ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے احتیاط برتیں اس طرح کی چیزوں سے بھی۔ نمبر 2، جس طرح مال پاک ہونا شرط ہے، اس طرح عقیدہ بھی، شرک و بدعت سے عقیدہ پاک ہوگا، ایمان خالص ہوگا، عقیدہ پاکیزہ ہوگا، شرک نہیں کرتا، بدعات نہیں کرتا، غیر اللہ کا پجاری نہیں ہے، غیر اللہ کی پکار کرنے والا نہیں ہے، 10ویں محرم کو کھچڑے بولو، ہاں حلیم کی دیگیں اتاری جا رہی ہوتی ہیں، نظر اللہ نیازے، یہ شرک ہے، یاد رکھنا بھائی۔ غیر اللہ کے نام کی نیاز کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ مشرکانہ ہے اس طرح کا، اس کو بھی قربانی میں شریک کرنا جائز نہیں ہے، اگر کیا تو سب کی قربانی۔ کیوں؟ انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے شرک کرنے والے نجس اور ناپاک ہیں، 10ویں پارے میں ہے آیت سورہ توبہ کے اندر۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح ہے جی؟ تو میرے بھائیو انشاءاللہ بچنے کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ ایک اور بڑی ناراضگی والی بات کہہ دوں، بڑی ناراضگی والی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو ویسے ہی بدنام ہوں، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ یاد رکھیے اس وقت سب سے بڑی خرابی جو قربانیوں کی واقع ہو رہی ہے وہ یہ جو اداروں میں اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ کیا؟ اداروں میں جو اجتماعی قربانیاں ہو رہی ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ مولویوں نے بھی اسے تجارت بنا رکھا ہے، ٹرسٹ والوں نے بھی اسے تجارت بنا رکھا ہے، اور بھی بہت سارے اب ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں جی۔ کیوں؟ کمائی ٹھیک ٹھاک ہے اس میں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم العالیہ، ان کا ابھی ایک بڑا وہ مقالہ آیا ہے، وہ زبردست، اسی عنوان پر مفتی رفیع صاحب کے صاحبزادے نے لکھا ہے اسے، تو وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ اس میں انہوں نے اجتماعی قربانیوں کی خرابیاں لکھی ہیں۔ اجتماعی قربانی میں بڑی خرابی کیا ہے؟ یہ جو مال کا کہہ رہا ہوں، تحقیق کی جاتی ہے جی، اعلان ہوتے ہیں بھائی جانور بڑھیں، جانور بڑھاؤ، ممبر بڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ لوگ آنے چاہیے، مدرسے کو کھالیں زیادہ ملیں گی، ہمیں تو کھالیں چاہیے۔ اس میں کیا ہے؟
جو آ رہا ہے اس کے مال کی کوئی تصدیق نہیں ہے. کہاں سے کمایا کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. اگر پوچھیں گے ناراض ہو جائیں گے. بلکہ ایک ادارے میں مجھے دوست بتا رہے تھے کہ بھائی ہم نے پوچھنا شروع کیا, لوگ ہی چھوڑ گئے. ہم نے پوچھنا, اب بھائی چھوڑ جائیں, اب جو چاہتے ہیں کہ میری قربانی بہترین ہو جائے وہ تو خوش ہوگا. ہاں واقعی اتنا یہاں تحقیق ہے, اسے خوش ہونا چاہیے, ناراض ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اور ایسے ہی کون آ رہا ہے, کیا عقیدہ ہے, کرتا کیا ہے, ایمان کیسا ہے, اللہ کی توحید پر ایمان کیسا ہے, سنت بدعت کے حوالے سے زندگی کیسی ہے, کوئی تصدیق. جو آ رہا ہے چلے گا, جو آ رہا ہے چلے گا, سب کو بھرتی کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا جو معاملہ اس کے برابر خرابی والا ہے وہ یہ ہے کہ لمسم پیسہ اناؤنس ہو جاتا ہے, بھئی 25,000 روپیہ پر ہیڈ لیا جائے گا. 25,000. اب ہر جانور کیا اسی قیمت کا آ رہا ہے؟ نہیں جی اچھا, ہر جانور پہ خرچہ اتنا ہی آ رہا ہے؟ کچھ پہ زیادہ آئے گا, کچھ پہ کم آئے گا. زیادہ تو تصور ہی نہیں ہے. خیر ماشاءاللہ جو آتے ہیں جانور تو وہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں, بیچارے مشکل سے چل رہے ہوتے ہیں عموماً. اسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں, ابھی دن ہیں, اپنے چند ساتھیوں کو جمع کریں جن پر اعتماد ہے, جن کو قریب سے جانتے ہیں, ان ساتھیوں کو جمع کریں, مل کے اچھا خوبصورت جانور خود خریدیں. وہاں بھی کسائی کے پیسے دینے, یہاں خود کسائی بٹھا کے اب ذبح کروا لیں, بنا لیں. اس میں آسانی ہے نہیں ہے؟ بالکل تسلی ہو جائے گی. بہترین جانور لیں, اپنے ہاتھ سے خریدیں, اور تسلی کے ساتھ سارا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ پیسے بچا کے جیب میں رکھ لیے جاتے ہیں, جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں اگر کوئی پیسے بچ جائیں گے تو ان کا واپس لوٹانا لازم ہے. اس ادارے والوں پر ان کا برتنا جائز, جب تک کہ وہاں سے باقاعدہ طور پہ اجازت نہ ہو, کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے. یہ بھی معاملہ ہے. اچھا پھر جو گوشت کی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی عموماً اندازے سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. کسی کو ہڈیاں جا رہی ہیں, کسی کو بہترین گوشت جا رہا ہے, کسی کی طرف چربی جا رہی ہے, کوئی کیسا ہے کیسا ہے. تو یہ یہاں بھی گوشت کی تقسیم جو ہے, ایک تو بدن کے تمام جو اعضاء ہیں, مثلا ہڈیاں ہیں ان کو الگ رکھیں, جو بالکل صاف گوشت ہے اس کو الگ رکھیں, چربی ہے اس کو الگ رکھیں, اور پھر اس کے بعد ان کو تول کر کے تقسیم کریں. تول کے اعتبار سے کانٹے کے وزن کر کے تول کر کے تقسیم کریں. ہڈیوں کا الگ تول ہو, گوشت کا الگ تول ہو, تاکہ ہڈیاں گوشت سب کو برابر جانا چاہیے. اتنا اہتمام ہوتا ہے کیا؟ بولتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. پتہ تب چلتا ہے جب آ کے گھر میں اب ٹوکری کھولتے ہیں, پھر بیگم سناتی ہیں خوب, ہاں بھائی تم نے اس سال کہاں قربانی میں حصہ ڈال لیا تھا. اچھا پھر وقف کا مسئلہ سمجھیں بھائی. وقف قربانی کا حصہ بھی وہاں دے جہاں واقعی وقف ہوتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں سے تو وقف کے نام پر بہت سارے جانور جمع ہو جاتے ہیں, پیسے جمع ہو جاتے ہیں. بھائی کہاں کر رہے ہو؟ آخر ہماری قربانی ہے, پتہ ہونا ضروری ہے نہیں ہے؟ ہماری قربانی ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ پیسہ یہیں پر گیا ختم, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی ہے؟ کہاں کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. یہ باتیں تھوڑی سی کڑوی ضرور ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی اس کڑواہٹ سے آپ کا خون صاف ہوگا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں احتیاط برتیں. احتیاط سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اعتماد ضرور کریں, اعتماد کرنا اچھی بات ہے, لیکن نہ کرنا کچھ زیادہ ہی اچھی بات ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایمان کا مسئلہ ہے, عبادت کا مسئلہ ہے, تو اس لیے اس میں خوب تسلی کریں. اللہ کے لیے کرنا ہے, اب ایسا کریں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے. پھر جب ان تمام احتیاط کو بروئے کار لا کر انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے, اللہ جانور کے ایک ایک بال کے بدلے انشاءاللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے. کوشش ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ کیا ہے جی؟ امت کی طرف سے قربانی کی جائے, جیسا کہ آپ نے بھی پوری امت کی طرف سے کی تھی. اس کے گوشت کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ یا ہم اپنے دیکھیں, امت کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی حصہ سب لوگوں کی طرف سے. یہ جو آپ علیہ السلام نے کیا, اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک کیا ہے, قربانی میں شریک نہیں. یاد رکھنا یہاں بھی مسئلہ یہی ہے. آپ گھر والوں, مثلا ایک قربانی ہے, ایک بکرا لائے ہیں, تو گھر کے دیگر لوگوں کو اس قربانی میں شریک نہیں کر سکتے. جب یہ قربانی ہو جائے تو ثواب میں سب کو شریک کریں. یا اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرمائے, میرے سب گھر والوں کو عطا فرمائے, اپنے پیارے نبی کی ساری امت کے ایمان والوں کو عطا فرمائے. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ایصال ثواب ہے. زندہ کو کرنا بھی جائز ہے, مردہ کو کرنا بھی جائز ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو قربانی کے ثواب میں شریک فرمایا تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ قربانی میں شریک
ایسے ہم بھی جو کریں گے قربانی میں شریک نہیں بلکہ اچھا آپ علیہ السلام کی طرف سے جو ہم قربانی کرتے ہیں الگ حصہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بولتے نہیں جی ہوتا ہے الگ حصہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کی آپ کی طرف سے جب ہم قربانی کریں گے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے, اور کرنا بھی چاہیے, اللہ توفیق دے, تو نفلی قربانی ہے تو کیا ہے اس کا ثواب ہوتا ہے لیکن ایک کامل حصہ ہو. اگر اس طرح ہوتا نا کہ ساری امت کی طرف سے میں یہ قربانی کر رہا ہوں تو بھائی باقی امت کو کرنے کی ضرورت تھی؟ بولتے نہیں ہیں. اگر یہ ہے کہ یہ قربانی ساری امت کی طرف سے کفایت کر جائے گی تو باقی تو امت کو ضرورت ہی نہیں تھی, سب کے لیے ہی یہ تو سنت کفایہ ہوتی. پھر جیسے کیا ہے اگر ایک بندے نے جنازہ پڑھ لیا فرض کفایہ تو باقیوں پر پڑھنا ضروری, باقی سارے گناہ سے بری ہو گئے. بالکل اسی طرح ہے تو قربانی کا یہ مسئلہ نہیں ہے, ثواب میں شریک. ہاں پوچھنا یہ چاہتے ہیں اس گوشت کا کیا کیا جائے. پہلی بات تو یہ آپ کی اپنی قربانی ہے, یہ امت کی قربانی, آپ اس کا جو جی چاہے کریں. جو نفلی قربانیاں ہیں ان کا جو جی چاہے کریں. اور اسی طرح مرحومین کی طرف سے ہم جو قربانیاں کرتے ہیں ان کو بہتر تو یہ ہے کہ صدقہ کر دیا جائے سب, تاکہ ان کو مکمل اجر پہنچے. بہتر یہ ہے اگر ان کی طرف سے وصیت تھی, فرق ہے یا مسئلہ. مثال کے طور پہ میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, اگر وہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میری طرف سے یہ پیسے اور قربانی کر دینا تم, تو کیا ہے اب اس کا سارا گوشت مجھے صدقہ کرنا لازم ہے. لیکن ان کی وصیت نہیں تھی, میں نے اپنی طرف سے ان کے ثواب کی خاطر کیا, تو یہ نفلی قربانی ہے. اس کا گوشت میں جتنا چاہوں رکھ بھی سکتا ہوں, جتنا چاہوں بانٹ بھی سکتا ہوں. اور اپنی قربانی کا مسئلہ, مستحب عمل تو یہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں. سنت بھی نہیں, واجب بھی نہیں, فرض بھی, کیا ہے بھائی مستحب, پسندیدہ, اچھی بات ہے. نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے. 3 حصے کر لیں, ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں, ایک حصہ رشتہ داروں کو, اور ایک حصہ غربا مساکین کو. یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر مثلا گوشت تھوڑا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے سارا ہی بانٹ دیں. بھائی آج کے دن غریبوں کے پاس گوشت زیادہ پہنچ جاتا ہے, سمجھ آ گئی ہے. اپنے بچوں کے لیے گوشت رکھیں, یاد رکھنا اپنے بچوں کے لیے گوشت جی رکھیں, سمجھ آ گئی نا. اور اس میں سے صدقہ بھی کریں, دیں بھی صحیح. ضروری نہیں ہے 3 سے کرنا, اگر کر لیں تو اچھا ہے. لیکن گوشت کم ہے تو سارا رکھ لیا تو بھی گناہ نہیں. سمجھ میں آ گئی, یہ مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے میری اللہ, جو ہمارے بھائی بہنیں قربانیوں کا ارادہ رکھتے ہیں میری اللہ ان کو کامل اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. اے میری اللہ ان کی کاوشیں کوششیں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. اے میری اللہ ہمیں قربانی کے معاملے میں ہر بے راہ روی سے محفوظ فرما لیں. اے میری اللہ ہر غلطی سے محفوظ فرما لیں. اے میرے اللہ ہماری قربانیوں کے نقصان سے ہمیں بچا لیجئے. یا اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا. میری اللہ اس عظیم عمل کے لیے ہمیں تیاری نصیب فرما دیں. یا الہ العالمین ذی الحجہ کی ابتدائی راتیں اور دنوں کی ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین برحمتک.